کہ یہ گاؤں اور قصبے ان میں دین اسلام کا ذوق و شوق اور دین اسلام کی محبت اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت ہے، اور اللہ کا آپ لوگوں پر کرم ہے۔ یہاں کی محافل بڑی جامع اور سننے والے نہایت سمجھدار مسلمان باتوں کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور پھر یقیناً اس سے کچھ وہ درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج یہاں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بھی حاضری ہوئی اور دلی تسکین حاصل ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کا جمعہ شریف بڑا پرکیف ہے اور بڑا روحانی ماحول ہے، جس میں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی مجھے خوشی ہوئی کہ جمعہ کے اجتماع سے جلسہ کے اجتماع میں کچھ بندے ذرا کم ہوئے، کچھ بندے یقیناً جمعہ شریف کے لیے زیادہ اہتمام کر کے آئے۔ یہ میرے لیے، مقررین شاید اس سے پریشان ہوتے ہوں، لیکن میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ بہرحال فرض ہے اور اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ کچھ کام سے لوگ اگر رکے ہوئے تھے کہ جمعہ شریف پڑھ کے پھر کاموں پر جائیں، تو مجھے آپ یقین کریں کہ اس سے جتنی روحانی تسلی حاصل ہوئی، اگر اجتماع زیادہ ہوتا تو اتنی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہر کام میں ایک برکت ہے۔ دین کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس میں جس کا درجہ بڑا ہے اس کو زیادہ اہمیت دینا یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو کے ذوق صحیح میں اور زیادہ سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیق صاحب رضوی جو ابھی مدظ اللہ اعلان فرما رہے تھے، اور یہاں کے خطیب حضرت مولانا محمد تجمل صاحب تشریف فرمائے، اور اس علاقہ میں بڑے پرجوش ہمارے مجاہدین میں محترم نفید حیدری صاحب اور خالد حسنین صاحب بڑے مشہور و معروف آپ کے نعت خوان چکوال کے اس مرتبہ تو برطانیہ میں در و دیوار پر اشتہاروں میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ یہاں کی جو سوغات جاتی ہے نا مختلف ملکوں میں ریوڑیوں کی، تو اس مرتبہ صرف چکوال کی ریوڑیاں نہیں، یہ یہاں سے محبت رسول کی سوغات لے کر بھی جانے والے تھے، لیکن لوگ پوچھتے رہے ہم سے، باوجود وہ شاید کوئی ایسا کبھی کاغذات کی یا کسی طرح نہ جا سکے، مگر بہرحال لوگوں کو وہاں پہ انتظار تھا، پوچھتے تھے خالد صاحب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، محبت میں، شوق میں اور ان کے پڑھنے میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کی کانفرنس کا عنوان ممتاز صاحب نے مشورے کے ساتھ مجھے فرماتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ کانفرنس کا عنوان یہ رکھ لیا جائے۔ تو یہ اس جلسے کا عنوان ہے، اور یہ عنوان بڑا محبت بڑا عنوان ہے۔ کاش میں کل سے پرسوں سے بلکہ مسلسل بولتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ کل دن کو میاں چنو میں تھا، رات کو گجروں والا کانفرنس تھی، اور میاں چنو آپ کو پتہ ہے ضلع خانے وال میں ہے، بڑا سفر تھا، میں عصر تک میں وہاں تھا میاں چنو، وہاں سے چلا پھر عشاء کو 10 بجے 11 بجے میں گجروں والے میں پہنچا، پھر رات کی وہاں کانفرنس لاہور چلا گیا، اور وہاں سے ابھی صبح آپ کے پاس آج پھر گجروں والا میں دوسری جگہ کیالی کے علاقے میں سنی کانفرنس ہے جس میں پہنچنا ہے۔ تو بہرحال یہ محبت ہے اہل سنت و جماعت کی کہ مجھ جیسے آدمی کو جو کوئی مقرر تو نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں اپنی توفیق جتنی اللہ نے دی ہے اس کے مطابق حاضر ہو جاتا ہوں۔ لیکن مقام مصطفیٰ کا عنوان ایسا تھا کہ میرے دل میں حسرت رہ جائے گی کہ کاش میرا غلط درست ہوتا تو میں بڑے مختلف انداز سے سرکار کی شان بیان کرتا۔ لیکن بہرحال حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ عنوان بڑا جامع عنوان، مقام مصطفیٰ
آپ یقین کریں کہ عنوان رکھنا آسان ہے، اس پہ بولنا بڑا مشکل، کہ حضور پاک کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ سرکار فرماتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کوئی اور حدیث اگر مخاطب ہوتا نا سرکار کا کوئی بھی اور صحابی تو اور بات تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہنا یہ بہت ہی اور بلند بات ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق تو بہت جانتے تھے نا ہم، اور بہت پہلے کے ساتھی تھے، یعنی سرکار کے یار وفادار اور بچپن کے ساتھی، ان سے یہ کہنا یہ اور بھی بلندی کی بات ہے۔ یعنی آپ غور فرما رہے ہیں ان لفظوں پر، یعنی کوئی ابو ہریرہ سے کہتے تو اور بات تھی، کیوں؟ بڑی دیر سے آئے نا وہ، ابو ہریرہ بڑی دیر سے آئے، دیر سے آیا، اس کو یہ کہنا کہ کوئی نہیں جانتا تو یہ اور بات ہے۔ کیوں کہ شاید کوئی باتیں ایسی رہ گئی ہیں انہیں سنی نہیں یا دیکھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فرمانا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کو عذر تو پہلے کر، جو معذور آدمی سے تو بندہ محبت کرتا ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ چلو محبت نہیں کرتا تو ترس کر دیتا ہے کہ آپ سے یہ فرمانا کہ میرے مقام کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ خاص مقام ہے۔ کیوں کہ کما حق ہو آپ کی شان اقدس اور آپ کے مقام کو بیان کرنا یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ بلکہ ایک مولوی صاحب تو مجھے یہ کہنے لگے جب آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو تو پھر بیان کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا جتنا معلوم ہے بیان کرتے۔ اب یہ تو بات نہیں ہے نا کہ پوری بات نہ آتی ہو تو تھوڑی بھی چھوڑ بیٹھو، یہ کیا بات ہے جی؟ کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ ان کو مشہور مقولہ ہے نا عربی کا کہ لا یدرک کلہ ہوتے لا یترک کلہ، بھائی ادراک اگر پوری بات کا نہ ہو تو ساری چھوڑنے کا بھی تو مطلب کوئی نہیں نا، جتنی آتی ہے اتنی تو بیان کرو نا۔ یہ بات ہمارے قبلہ حضور قاضی شاہ صاحب ہمارے استاد گرامی ہیں ملتان شریف والے امام اہل سنت، وہ اس بات کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پوری بات نہ آتی ہو تو پوری چھوڑ بھی بیٹھو، جتنی آتی ہے اتنا تو بیان کرو۔ اور پوری بات فرمایا پوری بات کھل جائے گی میدان حشر میں، پوری بات کھلے گی تو کچھ رہنی بھی چاہیے نا، ساری یہی تو نہیں کہ پورا پا جانا چاہیے بات۔ رب تعالیٰ نے حشر کا دن رکھا ہے جب پوری بات عظمت مصطفیٰ کی رب خود کھولے گا۔ اس سے پہلے حضور کی شان اقدس کا بیان جتنا کچھ معلوم ہوا سرکار نے بیان فرمایا، قرآن نے بیان فرمایا، محکمات میں بیان فرمایا، کچھ باتیں متشابہات میں بیان فرمائی، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ راز میں بھی بات کرتا ہے۔ راز ہے نا قرآن میں، بڑے راز کی باتیں، متشابہات راز ہی تو ہیں، تو رمز کی باتیں ہیں۔ پھر لوگوں نے ہمتیں لگائی ہیں ان رمز کی باتوں پر، ان کی پہچان کے لیے بڑی بڑی ہمت لگائی لوگوں نے، کچھ پا گئے جتنا بھی تھا، لیکن یہ نہیں کہ کما کو پا جانا منزل ہے، اپنے آپ کو اس میں لگا دینا، بلکہ اگر میں پنجابی میں کہوں تو اپنے آپ کو گلا دینا، گلا دینا۔ شاہ سعدی رحمت اللہ علیہ شعر ہے کہ چو شمع از پہ علم باید گداخ، شمع کی طرح علم کے پیچھے خود کو گلا دینا چاہیے۔ تو ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے اس علم سے مراد صرف معرفت نبوی ہے، دنیا کے علم کے پیچھے خود کو گاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ جب علم سے مراد مقام مصطفیٰ ہو تو عاشق کو چاہیے کہ جس طرح شمع پگھل جاتی ہے اس طرح اپنے حبیب کی شان پہچاننے کے لیے خود کو پگھلا کے رکھے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کے مقامات عالیہ کے بارے میں بڑے آداب ہیں، اور چونکہ وہ مقامات بہت بلند ہیں لیکن ان کے بیان کے لیے علماء نے بڑی باتیں کی۔ سب باتیں پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ پھر ان باتوں سے